السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں پیتے ڈاکٹر سرور خان, مدینہ ہوم کلینک چوک منڈی سے حاضر ہوں. دوستو, جوائنٹس یرقان یہ اکثر لوگوں کو ہو چکا ہوتا ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ جو ہے کیا ہے اور کس طرح. یعنی کہ اب دیکھتے ہیں تو مریض بظاہر اس کا جلد کا کلر جو ہے تھوڑا سا پیلا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا زبان اگر چیک کرے زبان پیلا ہوتا ہے, آنکھیں پیلی ہونا, بعض لوگوں کے ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں جسم میں درد, بھوک کا نہ لگنا, کمزوری, اور ایسا محسوس ہونے جیسا بخار ہو جسم میں, جسم ٹوٹا پھوٹا, بالکل کوئی کام نہ کر سکتا ہو, تھکاوٹ ہو جسم میں. بعض دفعہ پھر ہاتھ پاؤں میں جلن بھی ہوتا ہے, جسم میں جلن, اور کچھ لوگوں پہ پورے جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے, الرجی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے علامات جب ہوں تو لازمی اپنا چیک اپ کروایا جائے. خاص طور پر جگر کے جو ٹیسٹ ہے, LFTs ہے, وہ چیک ہو جائے. تو اس میں اکثر جو ہے SGPTs بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, مقصد مسلسل یا ہوٹلنگ کر رہا ہوتا ہے, یا گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, یا مسلسل ایسے غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں جو مزاج میں گرم ہوتے ہیں, جس طرح آپ زیادہ چائے پینا, ملائی زیادہ کھانا, گوشت زیادہ یا گھی وغیرہ ایسی چیزیں زیادہ استعمال کرنا, گوشت زیادہ کھانا اور ساتھ میں گرم گرم چیزیں کھانا. اس طرح اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن انہیں جوانڈس ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ جس میں جوانڈس کا مقصد یہ ایک ہیپیٹائٹس سے ایک ریلیٹڈ علامت ہے کہ جگر میں سوزش آ جانا ہے. ہیپیٹائٹس جو ہے وہ جگر کی سوزش کو ہی کہتے ہیں. اب سوزش کس وجہ سے ہے؟ کسی وائرس کی وجہ سے ہے, کسی غلط دوائی کے استعمال سے ہے, یا خوراک کا اوور لوڈ, خوراک زیادہ, یا گھی, یا ایسی ایسی غذائیں جو زیادہ گرم غذائیں ہو, جو زیادہ جسم کے لیے مناسب نہ ہو. کوئی بھی چیز, اب جس طرح ایک آدمی بہت زیادہ گھی کھا لیتا ہے, یا بہت زیادہ انڈے کھا لیتے ہیں مسلسل, یا اس طرح کے چربیلی گوشت کھا لیتا ہے, چربی زیادہ ہو اس میں, بار بار مسلسل کھا رہا ہوتا ہے, تو ادھر ساتھ ساتھ میں جگر میں گرمی جمع ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے علامات میں جب کوئی مریض ہو, یا کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا کیس ہے ہمارے جو ہومیوپیتھک ہے خاص طور پر, تو وہ اسے پہلے لیور کی ہی فنکشن کے درست کرنے کی میڈیسن دیتے ہیں. لیور فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے جو میڈیسن دیتے ہیں, تو اس میں ہومیوپیتھک کے بہت ساری میڈیسن ہے, علامات کے مطابق دینی چاہیے. لیکن جو کامن میڈیسن ہے, جو تقریباً زیادہ کیسوں میں استعمال ہوتی ہے, وہ ہے چیلیڈونیم. چیلیڈونیم مدر ٹنچر میں بھی دے سکتے ہیں, 30 طاقت میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن زیادہ جو ہے چیلیڈونیم مدر ٹنچر میں ہی استعمال کرایا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ پیلیا ہے, جسم بھی پیلا ہے, زبان پیلا, آنکھیں مکمل پیلے ہیں, اور جو ٹیسٹ اگر کیا جائے LFTs میں, تو اس میں البیومن کا یا بلیروبن کا یا SGPTs کا جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ریز ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے, تو پھر آپ ساتھ میں کارڈیس مریانا سے استعمال کروا سکتے. اب جو لوگ اس طرح کے مقصد گرم ادویات اور زیادہ ایسی طاقت والی چیز استعمال کر کے اگر وہ کیس بگڑ گیا, تو ساتھ آپ سلفر کے کچھ خوراکیں دیں گے, اور نقص میں کا بھی کچھ ہائپوٹینسی میں چند خوراکی استعمال کر لیں گے, کیونکہ سلفر اور نقص کے ساتھ جو غلط ادویات, وہ گرم چیز استعمال کی ہے, اس کے اثر کو زائل کرنا ہے. باقی یہ چیلیڈونیم اور کارڈیس مریانس جو ہے مدر ٹنچر میں اگر 10-10 قطرے استعمال کرایا جائے دن میں 5-6 مرتبہ, تو مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے اور عمر کو دیکھتے ہوئے, تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, جوانڈس ہوتا ہے, وہ علامات جو پیلیا کی ہوتی بہت جلدی کور ہو جائیں گے. یہ مقصد پیشاب کے ذریعے, اخراجات کے ذریعے ان کے تمام وہ جو خام چیزیں ہیں, جو ریزیڈول ہے, جو نقصان دہ چیزیں ہیں, جو لیور کو نقصان دے رہے تھے, وہ خارج ہو جائیں گے. تو اس طرح کے انشاءاللہ ہومیوپیتھک بہت سارے دیگر بھی میڈیسن ہے, اور بہت سارے کیسوں کے مختلف اچھے میڈیسن ہوتی ہے. آپ مزید معلومات کے لیے چینل کو دیکھتے رہیں اور آگے شیئر کرتے جائیں.